نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ریاض الصالحین کتاب پڑھ رہے ہیں، امام نبوی کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں امام نبوی نے ان احادیث کو جمع کیا ہے جو کہ انسان کے عمل کو بہتر بناتی ہے، اور ایک مسلمان جو ہے ان احادیث کی روشنی میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ وہ اجر و ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو آج حدیث نمبر 7 ہے، ہم پڑھتے ہیں اس کو۔ وعن ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، رواہ مسلم۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے۔ یہ بہت اہم حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں جو کچھ نعمتیں دی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہمیں ہماری ہماری شکل صورت، یا ہم کس خاندان میں پیدا ہوئے، یا ہمارے پاس کتنی صلاحیتیں ہیں، ہمارا جسم کتنا بہتر ہے، کتنا اچھا بنا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں تو اللہ نے ہمیں دی، اور اللہ نے سب کو ایک جیسا نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ دنیا کی نعمتیں اللہ نے اپنی حکمت سے مختلف لوگوں کو مختلف دی ہے، اور اس میں انسانوں کا امتحان ہے کہ وہ ان نعمتوں کا استعمال کیسے کرتا ہے۔ تو پھر ہمارا جو معاملہ اللہ سے ہے، جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ بندوں کو پرکھنا چاہتا ہے، وہ کیا ہے کہ اس میرے بندے کو میں نے جو بھی نعمتیں دی اس دنیا میں، ان نعمتوں کے ساتھ اس بندے نے زندگی کیسے گزاری، کس حد تک اس کے دل میں میرا خیال تھا، اور کس حد تک اس نے میری فرما برداری کی، اور کس حد تک وہ ان نعمتوں کا اچھا استعمال کیا اور اپنے لیے آخرت کے لیے جو ثواب کمایا۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ اس چیز پر بندوں کو دیکھتا ہے، لیکن اس میں جو خاص چیز ہے کہ حدیث میں ہے کہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو دیکھیں، انسان کے دل میں انسان کی نیت ہوتی ہے، ارادہ جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے۔ انسان کی نیت مخلص ہے، خالص نیت ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے یا نہیں، یا اس کا کوئی اور مقصد ہے، یہ سارا کچھ ہمارے دل میں ہوتا ہے۔ بظاہر تو ہر عمل دوسروں کو صرف عمل نظر آتا ہے، لوگوں کو اللہ تعالی، ہم بندوں کے اعمال نظر آتے ہیں۔ کسی نے بہت بڑا کوئی ایسا بھلائی کا کام کر دیا تو ہم اس کو بڑا نیک سمجھتے ہیں، بڑا اچھا سمجھتے ہیں، اور کسی نے بظاہر کوئی ایسا کام کر دیا جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح کام نہیں تھا، تو ہم اس کو اچھا عمل نہیں سمجھتے بعض اوقات۔ لیکن چونکہ ہمیں صرف بظاہر اعمال نظر آتے، ہمیں بندے کی دل کے اندر کی نیت نظر نہیں آتی، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بندہ کس نیت سے، کس ارادے سے کام کر رہا ہے۔ تو نیت میں جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے انسان کوئی کام کر رہا ہے، یا کسی اور مقصد کے لیے، کسی بندوں کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے، یا دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، یا ریاکاری کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو پہلی چیز انسان کے لیے جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے وہ خالص نیت ہوتی ہے۔ پھر جو عمل کر رہا ہے، چونکہ یہاں پر دونوں چیزیں دیکھیں، دلوں کو دیکھتا ہے اور عملوں کو دیکھتا ہے، تو گویا کہ اب ہمارا جو عمل ہے وہ واقعی میں اللہ کی نظر میں اچھا عمل ہے، یعنی کہ، اور اچھا عمل کون سا ہوتا ہے اللہ کی نظر میں؟ جو شریعت میں جس چیز کو پسند کیا گیا ہو، اسلامی شریعت میں جس چیز کو اچھا کہا گیا ہو، وہ اچھا عمل ہوتا ہے۔ پھر اس کا طریقہ کیا ہے، وہ بھی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ انسان جب عمل کر لیتا ہے اور خالص نیت بھی رکھتا ہے، اللہ کے لیے نیت رکھی، پھر عمل بھی اچھا کیا،
لیکن عمل کرنے کے بعد کیا اس عمل کی، اس نیکی کی حفاظت کرتا ہے بندہ؟ کیونکہ بعض اوقات ہم اچھے کام تو کر لیتے ہیں لیکن اس کام کی پھر حفاظت کرنے میں کمی ہو جاتی ہے ہم سے، اور ہم اس میں لوگوں سے کو ہم بڑھ چڑھ کے اشتہار کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں اپنی نیکی، یا جب لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک نمائش اور دکھاوا اور اس طرح سے بندوں کی رضامندی شامل ہو جاتی ہے کہ بندے ہم جو ہے وہ ہمیں اس کام کی وجہ سے سراہے یا ہماری تعریف کرے۔ تو ایسی چیز، یا پھر انسان دیکھیں نیکیاں عام طور پر گناہوں سے، جس طرح نیک اعمال کرنے سے گناہ مٹ جاتے، اسی طرح بہت سارے گناہ کرنے سے نیک اعمال بھی کا جو ثواب بھی مٹ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ چیزیں قابل قبول ہے، اور وہ اعمال ہمارے انشاءاللہ آخرت میں، اور چاہے اللہ چاہے تو ہمیں دنیا میں بھی ان کا فائدہ دے گا۔ اچھا، لیکن دیکھیں بندوں کو چونکہ دلوں کا حل نہیں پتہ ہوتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی کہ دل میں، انسان کے دل میں کیا ہے، تو پھر ہم جو ہے کسی بندے کے بارے میں ہم خود اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کا کام اچھا ہے یا برا ہے، یا اس نے نیک کام کیا یا بد کام کیا۔ بظاہر جو اگر عمل اچھا عمل لگ رہا ہے، بظاہر وہ شریعت کے مطابق ہم کو لگتا ہے، تو ہم اس کو اپنی نظر میں اچھا ہی سمجھیں گے، اور باقی دل کا معاملہ اللہ پر ہے۔ اور بظاہر جو کام برا ہے اس کو اللہ کے حوالے کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی بندوں کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی آخرت میں اس بندے کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ دیکھیں اب دوسری بات یہاں پر جو اہم ہے اس حدیث میں سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صرف دل کی بات نہیں کی بلکہ اعمال کی بات بھی کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض لوگ جو ہیں، خاص طور سے جو ہمارا اپیرنس ہوتا ہے، مسلمان ایک مرد کے لیے جو داڑھی رکھنا، وہ داڑھی رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسی طرح عورت کے لیے پردے کا اور اپنے کپڑوں کا شریعت کے مطابق اپنے جسم کو ڈھانکنے کا جو حکم ہے۔ اب ان چیزوں میں بعض لوگوں کو اگر کہا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا دل تو صاف ہے، ہمارے دل میں تو کوئی بری نیت نہیں ہوتی، دل کا پردہ ہوتا ہے۔ انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ ہمارے دل کا پردہ ہوتا ہے، یا ہمارے دل میں تو ایمان ہے۔ تو یہ جو بات ہے نا، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ کیوں یہ کہنا مناسب کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہماری شریعت نے جو باتیں ہمیں کہی ہے، کہ شریعت میں ہمیں جس چیز کے لیے ہمیں ابھارا گیا ہے، جیسے مردوں سے کہا گیا کہ تم داڑھی رکھو اور کفار کی مشابہت نہ کرو، اسی طرح عورت کو قرآن اور حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے شریعت کے لحاظ سے کہ عورت کے لیے معتبر کپڑے کون سے ہوتے ہیں۔ اب ہم اگر اس کی کھلی نافرمانی کریں اور ہم کہیں کہ ہمارے دل میں تو کسی کے بارے میں برا خیال نہیں ہوتا، تو ہمارا دل تو صاف ہے، تو پھر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، دل کا پردہ ہوتا ہے، یہ جو ہے نا، یہ بات جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے بلکہ ہمارے عمل کو بھی دیکھتا ہے۔ گویا کہ اگر ہمیں اصلاح کرنی ہے تو ہمیں بیک وقت اپنے دل کی بھی اور ہمیں اپنے عمل کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ عمل کی اصلاح جب ہی ہو سکتی ہے جب ہمارے پاس شریعت کا علم ہو۔ تو گویا کہ ہمیں ایک مسلمان کو بیسک علم جاننا ضروری ہے، جو کہ اس کو اسلام کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے، جس کے ذریعے۔ ایک اور حدیث بھی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ تو گویا ہمیں اس حدیث میں بھی دل کی اصلاح کے لیے ابھارا گیا ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف رکھیں۔ اگر ہمارا دل کے اندر ہی برے خیالات ہیں، مثلاً تکبر ہے، حسد ہے، ریاکاری ہے، تو بظاہر چاہے ہم وقت ضرورت اچھی طرح سے بیہیو کریں، اچھے اعمال کریں، لیکن ہمارے دل کو صاف اگر ہم نے نہیں کیا تو ہمارا سارے جسم میں فساد ہے۔ کیونکہ دل جو ہے وہ نیت کا گھر ہے، وہ اس کے اندر اخلاص جو ہے وہ دل کے اندر ہوتا ہے۔ تو پھر قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا،
تو یہاں پر اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو انسان کے اخلاص والے کام عمل کیے جاتے ہیں، جو شریعت کے مطابق عمل کیے جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے مطابق درجات ہے بندوں کے لیے، کہ جس نے جتنے زیادہ اخلاص اور جتنے زیادہ صحیح طریقے سے عمل کیے ہوں گے تو اس کا اتنا ہی درجہ ہوگا۔ اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو دیکھیں جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان صرف اور صرف اپنے اعمال کی وجہ سے، جنت جو ہے وہ انسان کے عمل کا بدلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جنت اللہ کی رحمت ہے اور اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہے گا جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے بندوں کو اپنی نیت، درست نیت کے ساتھ نیک اعمال جو شریعت کے مطابق ہے ان سے جب وہ کرے گا، بندہ اللہ کی فرما برداری کا اظہار کرے گا عملی طور پر، تو اللہ اس سے راضی ہوگا، اور جب اللہ ہم سے راضی ہوگا تو اللہ کی رحمت ہمیں نصیب ہوگی۔ تو حدیث تو ہماری الحمدللہ مکمل ہوئی، اس کے بارے میں جو احکامات ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دل کی بھی اصلاح کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے اعمال بھی، ہمیں اتنا علم دے اللہ دین کا کہ ہم اپنے اعمال کو بھی درست رکھیں، اور جب ہم آخرت میں اللہ ہم سے راضی ہو، اس حالت میں ہم اس دنیا سے رخصت ہو۔ اب اس حدیث کے جو راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اس کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ تو ان کا جو اصل نام تھا، جو اسلام سے پہلے وہ عبد شمس تھا، ٹھیک ہے، لیکن اسلام میں آنے کے بعد عبد الرحمن ان کا نام کہا جاتا ہے، عبد الرحمن بن صخر۔ اچھا، ابو ہریرہ ان کی کنیت ہے، اور ہریرہ جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے بلیاں، ٹھیک ہے، تو بلیوں کا باپ۔ تو یہ کنیت ان کی اولاد، یعنی ایک تو کنیت اس لیے انسان کی ہوتی ہے کہ وہ اس کے بیٹے کا نام ہوتا ہے، یا اولاد کے نام کی وجہ سے انسان اپنی کنیت رکھتا ہے، لیکن ان کی جو کنیت تھی وہ ان کی بلیوں سے ان کو بہت پیار تھا، اس وجہ سے ان کو ابو ہریرہ کہا گیا، ٹھیک ہے، ان کی کسی اولاد کے نام پر ان کی کنیت نہیں ہے، اور کنیت کا اس طرح سے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح کیا، جب خیبر فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ملے تھے آ کر وہاں پر، ٹھیک ہے، ایک وفد کے ذریعے ساتھ وہ مدینہ میں آئے، اور جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے فتح کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو پھر وہیں پر پہنچے اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور وہیں پہ مسلمان ہوئے تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد پھر جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان سے بہت قریب رہے، اور مسجد میں ہی جو اصحاب صفہ تھے ان میں رہتے تھے، اپنے بہت زیادہ مال کمانے وغیرہ کے لیے جدوجہد نہیں کی، بلکہ علم حاصل کرتے رہے۔ ان کو سب سے زیادہ جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت کی ہے وہ انہی کی ہے، 5374 احادیث انہوں نے روایت کی ہے۔ اچھا، اب حدیث نمبر 8 پڑھتے ہیں۔ وعن ابی موسیٰ عبد اللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل یقاتل شجاعتا ویقاتل حمیتا ویقاتل ریاء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، متفق علیہ۔ اس کا ترجمہ ہے، حضرت موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے دوسرا آدمی خاندانی اور قبائلی حمیت کے لیے، یعنی حمیت سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے خاندان کا نام بلند کرنے کے لیے یا اپنے خاندان کی عزت کو بچانے کے لیے، اس طرح سے اگر جاتا ہے، اور ایک تیسرا آدمی ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے اللہ کی راہ میں لڑنے والا
کون ہے، کون سا آدمی ان میں سے اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے۔ تو یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں روایت کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس حدیث کو بھی کافی اہمیت ہے۔ 3 طرح کے مجاہدین کا نام ہے، جو کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جو کہ جنگ میں شامل ہوتے ہیں۔ تو جب انسان جہاد کے لیے نکلتا ہے، جب انسان مشرکین سے لڑتا ہے، کافروں سے لڑتا ہے، تو اس انسان کی نیتیں مختلف ہو سکتی ہے۔ ایک انسان جنگ میں اس لیے شریک ہوا کہ مجھے لوگ شجاعت والا سمجھیں گے، مجھے بہادر سمجھیں گے، اس لیے وہ جنگ میں شامل ہوا۔ دوسرا آدمی ہے جو کہ اپنے خاندانی وقار کے لیے لڑتا ہے، اور تیسرا آدمی جو ہے وہ اس کے دل میں ریاکاری ہے۔ 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں سوال کیا گیا کہ 3 لڑنے والے ہیں، تو ان میں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا کون ہے؟ چونکہ دیکھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اسلام سے پہلے بھی جنگیں ہوتی رہتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن ان جنگوں کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ یا تو اپنی شجاعت دکھانے کے لیے لوگ شامل ہوتے تھے، یا پھر اپنے خاندان کے نام بلند کرنے کے لیے، یا پھر اپنے کسی اور تحفظ کے لیے لڑتے تھے آپس میں۔ لیکن جب اسلام میں جہاد کا مطلب کیا بتایا گیا کہ اسلام میں جہاد کون سا ہے جو اللہ کے نزدیک مقبول ہے، کہ جہاد کرنے والی کی نیت یہ ہو کہ اسلام کی سربلندی ہو، اللہ کا کلمہ سے مطلب یہی ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں رائج ہو۔ کیونکہ دیکھیں، مسلمانوں کے لیے جو اہم ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اپنا دین اچھا کرے، اس کے بعد وہ دین کی اشاعت کرے۔ اور اگر کوئی ایسے مشرک ہے، ایسے کافر ہیں جو کہ اس دین کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو وہ صرف اس لیے لڑے کہ مسلمانوں پر کوئی کافر جو ہے وہ غلبہ نہ پائے، کیونکہ جب کافر کے غلبے میں مسلمان آ جاتے ہیں تو اسلام جو ہے وہ بلندی اسلام کی نہیں رہتی۔ اسلام کی سربلندی کب ہوتی ہے؟ جب مسلمان غالب رہیں، یعنی مسلمان کسی کافر کے غلبے میں نہ آ جائے، ٹھیک ہے، جب اسلام کی سربلندی ہوتی ہے۔ تو جب اسلام کی سربلندی کے لیے اور دنیا میں اللہ کے دین کو رائج کرنے کے لیے جب انسان جہاد کے لیے نکلتا ہے، تو وہ جہاد جو ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور اس میں جب انسان قتل ہو جاتا ہے اس جہاد کے دوران تو وہ شہید ہوتا ہے۔ اب ہمارے سامنے چونکہ ہم نیت نہیں جانتے، انسان لوگ دوسرے لوگوں کے دل کا حال نہیں جانتے، تو اگر جب ہم دیکھیں کوئی جہاد میں شامل ہوا ہے تو اب اس کی نیت کچھ بھی ہے، ہم اس کو بظاہر ہم اس کو مجاہد سمجھیں گے، اور اس کی اگر موت آ گئی تو ہم اس کو شہید ہی سمجھیں گے، لیکن ان کا اجر و ثواب اللہ کے نزدیک جب آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ ان کا واقعی میں ان کا جہاد اللہ کے نزدیک قابل قبول تھا یا نہیں۔ تو اس حدیث میں بھی اصل میں مقصد یہی ہے کہ انسان کی نیت کی اہمیت پتہ چلتی ہے، اور اسلام میں ہمارے دین میں سب سے جو اہم چیز ہے جس کا دار و مدار سارا ہمارے اعمال کی قبولیت اور ہمارے آخرت کے انجام پر ہے، وہ ہماری نیت کا اخلاص، اور اخلاص نیت کے ساتھ اچھی کوشش ہے، اور پھر جو ہے وہ عمل ہے جس کو شریعت نے نیک عمل کا ہے۔ تو یہ اس حدیث سے بھی ہمیں یہی بات واضح ہوتی ہے، چونکہ میں نے بتایا نا کہ اس امام نووی نے سب سے پہلے نیت کے بارے میں ساری احادیث جمع کی ہے، اس کے بعد دوسرے معاملات اور دوسری چیزوں کے بارے میں احادیث آئیں گی۔ تو یہ حدیث سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ اب جو حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری، ان کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ ابو موسیٰ کنیت تھی، نام عبداللہ تھا ان کا، والد کا نام قیس اور والدہ کا نام طیبہ تھا۔ یہ یمن کے رہنے والے تھے، اور ان کا خاندان قبیلہ اشعر سے تھا، اسی وجہ سے وہ اشعری مشہور ہوئے۔ ابو موسیٰ اشعری اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے خاندان واپس گئے۔ وہ چونکہ اپنی قوم کے سردار تھے تو انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دین دی،
دیکھیے سردار کا بڑا اثر ہوتا ہے قوم پر. ان کی دعوت سے ان کے خاندان کے تقریباً 50 آدمی مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ خواہش دل میں رکھتے تھے کہ جو قریش کے بڑے بڑے لوگ ہیں اگر وہ مسلمان ہو جائیں گے تو بہت سے لوگ ان کو دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے. تو اسی وجہ سے ابو موسیٰ اشعری کا بڑا درجہ ہوا کہ وہ خود مسلمان ہوئے. پھر ان کے ذریعے ان کا جو ان کے فالوورز تھے وہ سارے 50 لوگ مسلمان ہوئے. حضرت موسیٰ اشعری ان لوگوں کو لے کر مدینہ منورہ اس وقت پہنچے جبکہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ پہنچے ہوئے تھے. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر سے واپس تشریف لائے تھے. حضرت جعفر جو تھے وہ مدینہ کی ہجرت سے پہلے حبشہ چلے گئے تھے ہجرت کر کے. تو وہاں سے جب انہیں پتا چلا کہ اب جو ہے مدینہ میں ہجرت ہو رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں تو وہ واپس آئے تھے. اور وہ سب خیبر کے مقام پر جس طرح ابو ہریرہ ملے تھے وہاں پر ابو موسیٰ اشعری بھی اپنے لوگوں کو لے کر پہنچے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت تقسیم کیا تو پھر یہ نئے مسلمانوں کو بھی جو کہ وہاں پر پہنچے تھے ان کو بھی شریک کیا تھا مال غنیمت کی تقسیم میں. کیونکہ وہ لوگ پہنچے ہی وہاں اس نیت سے تھے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ میں موجود ہے تو ہم بھی جا کے فوراً جہاد میں شامل ہوں گے. لیکن جہاد میں شامل نہ بھی ہو سکے لیکن چونکہ وہاں پہنچ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی مال غنیمت میں شامل رکھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں انہوں نے ان کو بصرہ کا والی بنایا تھا ابو موسیٰ اشعری کو اور 34 ہجری میں کوفہ کے امیر بھی بنے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری ان 7 خوش نصیبوں میں سے تھے جن کو عہد نبوت میں فتویٰ دینے کی اجازت تھی. یعنی وہ بڑے ذہین تھے اور ان میں فقاہت تھی تو ان سے لوگ فتویٰ پوچھتے تھے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس دنیا میں تھے ان کو بھیجا جاتا تھا مختلف جگہوں پر تو وہ وہاں پر لوگوں سے فتویٰ پوچھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو اجازت تھی. اور ان کی صفات میں سے اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بہت ہی اچھی طرح سے اتباع کرنے والے تھے, تقوی رکھنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا پسند کرتے تھے, آپ کی خدمت بھی فرمائی انہوں نے, اور شرم و حیا اور سادگی اور امت مسلمہ کی خیر خواہی رکھنے والے تھے. اور وہ قرآن کی جو تلاوت اللہ نے ان کو اچھی آواز دی تھی اور بڑی خوش الحانی سے وہ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کو لحن داؤدی سے حصہ ملا ہے کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام بہت اچھی طرح سے اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے, ان کی آواز خوبصورت آواز سے کرتے تھے. تو حضرت موسیٰ اشعری کو بھی اللہ تعالیٰ نے اچھی آواز دی تھی اور وہ قرآن کو بڑے اچھے انداز میں پڑھتے تھے. اور ان کی جو احادیث ہیں 360 احادیث ان سے روایت کی گئی ہیں اور بخاری اور مسلم میں متفقن علیہ 50 احادیث ہیں. 4 احادیث صرف بخاری میں اور 45 صرف مسلم میں الگ سے ہیں. جب وفات کے وقت ان کی عمر 61 سال تھی اور ان کی وفات کی جو ہجری ہے جس سال میں ان کا انتقال ہوا اس کے بارے میں تھوڑا اختلاف ہے کہ 42 ہجری میں ہوئے انتقال ہوا یا 44 میں یا 52 میں, لیکن بہرحال تقریباً 61 کی عمر میں ان کا انتقال ہوا تھا. تو یہ ابو موسیٰ اشعری کے حالات ہیں.